اب وہی بات ہے جو آپ نے کہا نا کہ قوم جب بھی سیاست کا نام آتا ہے اور جب بھی سیاسی لیڈر سامنے آتا ہے تو ان کے ذہن کے اندر وہی کرپشن، بالکل کرپشن ایسا ہی، وہی 2 نمبری، ہوں جھوٹ، فریب، دھوکہ بالکل، یاد ہے. اور لوگ پھر ہمیں مشورہ دیتے یار علامہ صاحب آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یار، بالکل، یہ 2 نمبر لوگوں کا کام ہے. میں نے کہا نہیں، سیاست میں 2 نمبر لوگ داخل ہو گئے، سیاست کرنا تو 1 نمبر آدمی کا ہی کام، بالکل بالکل، کیونکہ وہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے. صحیح صحیح سیاسی آدمی اصل قوم کا سچا خادم ہوتا ہے، صحیح، قوم کو غلام نہیں بناتا بلکہ قوم کی خدمت کرتا ہے. بالکل، تو اب یہ سب سے پہلے بنیاد اس پر ضروری ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ سیاست ہے کیا. صحیح، اب جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے، ہوں اللہ اکبر، یہ بہت وسیع سوال ہے، بہت جامع سوال ہے. صحیح، اب دیکھیں سیاسی لیڈر کیسا ہونا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر المجاہدین علیہ رحمت تک صحیح، تمام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپنی زندگی بسر کرے وہ ایک اچھا اور بہترین منجاوا سیاستدان ہو سکتا ہے. بالکل، جو انگریزوں کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر 2 نمبری کرے تو وہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، لیکن قوم کا رہنما، خادم اور سیاسی لیڈر نہیں ہو سکتا. صحیح، سیاسی لیڈر کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہو. ہاں بالکل، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور کی محبت ہوگی تو اسے پر حضور کی عزت، دین اور ختم نبوت کی حفاظت کے پاس ہوگا. واہ واہ، نمبر 2، اچھا، پھر اس کے دل میں حضور کی امت کا درد ہوگا. جسے نبی پاک سے محبت ہی نہیں اور جسے رسول اللہ کی نسبت کا پاس نہیں تو اسے پھر حضور کی امت کا خیال نہیں آ سکتا. جیسے آپ ہیں، خانقاہ سلسلہ مکمل چل رہا ہے، آپ کو کیا دنیاوی فائدہ ہے، کیا مالی فائدہ ہے، صحیح، بلکہ آپ کو ہم کو فائدہ دے رہے ہیں. کیوں؟ صحیح، کہ حضور کی اولاد ہے، صحیح، حضور سے نسبت ہے، حضور کی محبت ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ میرے تعویذ سے، ہمارے پڑے ہوئے پانی سے، ہمارے یہاں پر لنگر سے، صحیح، ہمارے یہاں محفل سے حضور کی امت کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم سادات حاضر ہیں. بس یہی بات ہے، واہ واہ واہ، اصل یہی معاملہ ہے. زبردست، آپ دیکھیں کہ جسے پتہ ہی نہ ہو، مجھے یہ بتائیں، ہمارے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جسے خاتم النبیین کے لفظ پڑھنے نہیں آتا. ہاں ایسا ہی، اگر حلف اٹھا رہے ہیں تو 3 مرتبہ انہیں ریپیٹ کروایا جا رہا ہے کہ خاتم النبیین، جسے یہ پڑھنے نہ آتا ہو، جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، تو پھر وہ جب حضور کا پاس نہیں رکھ سکتا تو امت کے ساتھ کبھی بھی وہ اچھائی اور بھلائی نہیں کر سکتا. صحیح، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جسے اللہ رسول کے رشتے کا پاس نہیں وہ آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو جو بھی جو نا دعوے کرے، جتنی بھی باتیں کرے، وہ صرف باتیں ہی ہوں گی. صحیح، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ قوم کے لیے فائدہ مند کون ہوگا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر حضور کی محبت کتنی موجود ہے، واہ واہ، پیارے مصطفیٰ کریم سے عشق کتنا ہے. اور یہ کیسے جانچیں گے؟ جب وہ گفتگو کریں گے، جب ان کا کردار سامنے ہوگا، جب صحیح، قوم سے ان کا ملنا جلنا ہوگا، جب خلوت و جلوت ان کے سامنے ہوگی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب جس کے منہ سے حضور کا نام ہی نہ نکلے، وہ صرف جان بوجھ کر دنیا کے معاملات ہی کو لے کر بیٹھے، تو وہ یاد رکھیے گا کہ مطلب دھوکہ ہی ہے، بالکل سچا وفادار نہیں ہو سکتا. صحیح، تو ایک اہم ترین لیڈر بننے کے لیے حضور سے سچی محبت، حضور سے وفاداری اور دین سے وفاداری ضروری ہے. صحیح، جب یہ ہوگی تو وہ پھر حضور کی امت سے پیار کرے گا. جیسے حضور کی امت کا درد ہوگا نا، پھر اگر کوئی بھوکا ہوگا تو وہ تڑپ جائے گا. صحیح، اس کے ماتحت آنے والوں میں کوئی پریشان ہوگا تو وہ بھی پریشان ہوگا، صحیح، صحیح، کیونکہ اسے درد ہے حضور کی امت کا. صحیح، تو اچھا لیڈر وہی ہے جسے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا پاس ہو اور حضور کی امت کا احساس ہو. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.